بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر فرینڈز اینڈ اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے ثناء اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج کارنر اسپیشل۔ آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کمپنیز کے بارے میں اور اس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کمپنیز کو۔ کمپنی ہر اس ادارے کو کہتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہوا ہو کمپنیز ایکٹ کے انڈر یا کمپنی لاء کے انڈر۔ کمپنی لاء کا مطلب یہ ہو کہ پچھلی تمام لاز جس کے تحت کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی تھی، جو کہ کمپنیز ایکٹ 1913 تھی، کمپنیز آرڈیننس 1984 تھی، کمپنیز آرڈیننس 2016 تھی، اور یہ ایکٹ، یہ تمام جو ہے وہ کمپنیز لاء میں آ جاتی ہیں۔ تو جو آرگنائزیشن، جو ادارہ کمپنیز لاء کے انڈر رجسٹر ہوتا ہے اس کو ہم کمپنی کا۔ اب چلتے ہیں ان کی ٹائپس کی طرف۔ ٹائپس یا ان کی کلاسیفیکیشن کس طرح کی گئی ہے، کون کون سی ٹائپس ہے کمپنیز کی، ان کو باری باری پڑھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی۔ یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جس میں اس کے آنرز جو ہوتے ہیں، اس کے ممبرز جو ہوتے ہیں، انہوں نے میمورنڈم آف ایسوسیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ کمپنی ختم ہوگی، وائنڈ اپ ہوگی، تو کون کون کتنے کتنے اماؤنٹ تک کا ذمہ دار ہوگا اس کے ایسٹس کو کنٹریبیوٹ کرنے میں۔ یعنی ممبرز نے کلیئر کٹ میمورنڈم آف ایسوسیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ ہر ایک ممبر نے اس کے وائنڈ اپ کے وقت کتنے کتنے اماؤنٹ کی ذمہ داری اٹھانی ہے، کتنا کتنا اماؤنٹ ان نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی لائبلٹی ہوئی یا اس کے ایسٹ کے اوپر ہوئی یا اس کے ایسٹ کچھ باقی رہ گئے، تو ایسی کمپنیز جن کے میمورنڈم آف ایسوسیشن میں اس کے ممبرز نے اپنی گارنٹی لکھوائی ہوتی ہے، اپنی گارنٹیڈ اماؤنٹ لکھوائی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی۔ نیکسٹ ہے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز۔ یہ سب سے عام کمپنی ہے، اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جس کے میمورنڈم کے مطابق اس کے ممبرز یعنی شیئر ہولڈرز اس شیئر کی اماؤنٹ تک کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی ان کا لاس، ان کی لائبلٹی صرف شیئرز کی اماؤنٹ تک ہی محدود ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی۔ اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہے۔ یہ وہ کمپنی ہوتی ہیں جس میں ممبرز کی تعداد 2 سے 50 تک کی ہوتی ہے، اور اس کمپنی کے ممبرز یا شیئر ہولڈرز اپنے شیئر کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ تیسری اہم بات اس کمپنیز میں یہ ہے کہ یہ کمپنیز اپنے شیئرز بیچنے کے لیے پبلک کو انویٹیشن نہیں دے سکتے، یعنی پروسپیکٹس ایشو نہیں کر سکتے، نہ شیئرز بیچنے کے لیے، نہ ڈیبینچرز بیچنے کے لیے، نہ کوئی اور ریڈیمیبل کیپٹل بیچنے کے لیے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی۔ آپ کے اس لاء میں، اس بک میں پبلک لمیٹڈ کمپنی کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ کمپنیز جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز نہیں ہوتی وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کہلائے گی۔ یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو نکال کے، ان کی کلاس کو نکال کے باقی جو کمپنیز ہوں گی اس کو ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی کہیں گے۔ ایک اور ٹائپ آف پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سنگل ممبر کمپنی۔ یہ بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہی ہوتی ہے۔ اس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے عام پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز سے۔ عام پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہوتی ہیں اس میں 2 یا 2 سے زیادہ یعنی 50 تک کے ممبرز ہوتے ہیں، لیکن اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں سنگل ممبر ہوتا ہے، یعنی اس کا آنر جو ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندے کی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن سکتی ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ چاہے، وہ اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانا چاہے تو وہ بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا سکتا ہے، اور اس کو ہم کہیں گے اس لاء کے مطابق سنگل ممبر کا۔ ان لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی جو ہے وہ کمپنیز ہوتی ہیں جس میں اس کے ممبرز یعنی اس کے شیئر ہولڈرز کی لائبلٹی لمیٹڈ نہیں ہوتی، یعنی ایسی کمپنیز میں شیئر ہولڈرز کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہوتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ پبلک انٹرسٹ کمپنی، آپ کے اس بک نے، اس لاء نے
پبلک انٹرسٹ کمپنی کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ وہ کمپنیز جو کہ اس ایکٹ کے 3rd شیڈول کے مطابق پوری اترتی ہو، یعنی 3rd شیڈول میں جو شرائط دی گئی ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، وہ باتیں اس کمپنی میں ہو، اور یہ اسی ایکٹ کے سیکشن 216 کے مطابق بھی پوری اترتی ہو، یعنی جس میں یہ شرائط پائے جائیں جو شرائط دیے گئے ہیں سیکشن 216 میں، اور اس کمپنیز ایکٹ کی 3rd شیڈول میں جو شرائط دی گئی ہیں، جو کمپنیز ان شرائط کے اوپر پورا اترتی ہیں، تو اس کو یہ لا پبلک انٹرسٹ کمپنی کہیں گے۔ اب یہ کون کون سے شرائط ہیں یہ ہم اس سیکشن میں جا کے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ لوگ اتنا ہی یاد رکھیں کہ جو کمپنیز ان شرائط پہ پوری اترتی ہوں جو کہ 3rd شیڈول آف دس ایکٹ میں دی گئی ہو، یعنی اس ایکٹ کے 3rd شیڈول میں دی گئی ہو، اور جو سیکشن 216 میں دی گئی ہو، تو اس کو ہم پبلک انٹرسٹ کمپنی کہیں گے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے پبلک سیکٹر کمپنی کی۔ اکثر اسٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی پبلک سیکٹر کمپنی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی ایک ہے یا ایک نہیں ہے۔ پبلک سیکٹر کمپنی وہ کمپنی ہے، چاہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو، یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی دونوں ہی پبلک سیکٹر کمپنیز میں آ سکتی ہے، یعنی پبلک سیکٹر کمپنی ہو سکتی ہے۔ لیکن کن صورت میں وہ پبلک سیکٹر کمپنی ہوگی؟ اس صورت میں پبلک سیکٹر کمپنی ہوگی جب گورنمنٹ یا گورنمنٹ کسی ادارے یا گورنمنٹ کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کمپنی کے 50% سے زیادہ شیئر ہو، یا وہ بینیفیشلی اونڈ ہو، یا گورنمنٹ یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ، کسی بھی قسم کا ادارہ گورنمنٹ کا، وہ اس کمپنی کے میجورٹی آف ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی گورنمنٹ کے پاس اتنے ووٹنگ رائٹس ہوں کہ وہ اس کمپنی کے میجورٹی یعنی اکثریت ڈائریکٹرز جو ہے اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے ہوں، تو ایسی کمپنی کو ہم پبلک سیکٹر کمپنی کہیں گے، چاہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو، چاہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو، یا ایسوسیشن فار پروفٹ ہو جو کہ رجسٹرڈ ہو انڈر سیکشن 42 آف دس ایکٹ۔ یعنی کوئی بھی کمپنی، کسی بھی قسم کی کمپنی جس کے یا تو 50% سے زیادہ شیئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس یا گورنمنٹ کسی ادارے کے پاس ہوں، یا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہو، اس کے پاس اتنے ووٹنگ رائٹس ہوں کہ وہ اس کمپنی کے اکثریت ڈائریکٹرز کو اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہوں۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کبھی کبھی کمیشن جو ہوتی ہے، کمیشن کیا ہے؟ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، وہ کسی کمپنی کے لیے ڈائریکٹر سلیکٹ کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر کمپنی خود اپنے ڈائریکٹر سلیکٹ نہ کرے ایک خاص عرصے کے بعد، تو پھر کمیشن یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ ڈائریکٹر سلیکٹ کرے۔ تو آپ نے دیکھا ایسی صورت میں بھی کمیشن یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کسی کمپنی کے لیے ڈائریکٹرز سلیکٹ کر رہی ہے، لیکن ایسی صورت میں ہم اس کو پبلک سیکٹر کمپنی نہیں کہیں گے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ صرف اپنا فرض نبھا رہا ہے، یہ گورنمنٹ کا ادارہ، اور یہ اس کمپنی کا بینیفیشل اونڈ نہیں ہے، بینیفیشل اونر نہیں ہے، یا اس کمپنی کے اس کے پاس شیئرز نہیں ہیں، یا اس کے پاس ووٹنگ رائٹس نہیں ہیں۔ وہ اس کے ڈائریکٹرز ووٹنگ رائٹس کے ذریعے سلیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کی وجہ سے وہ سلیکٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ فرق اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کمپنی کی طرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لسٹڈ کمپنی۔ لسٹڈ کمپنی وہ کمپنیز ہوتی ہیں جن کی سیکیورٹیز یعنی جن کے شیئرز، ڈیبینچرز، بانڈ وغیرہ جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہو، یعنی اسٹاک ایکسچینج میں وہ خریدے اور بیچے جا سکے، ایسی کمپنیز کو ہم کہیں گے لسٹڈ کمپنیز۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہولڈنگ کمپنی۔ ہولڈنگ کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جو کسی اور کمپنی کو کنٹرول کرتی ہو، یا جس کے کسی اور کمپنی میں زیادہ شیئرز ہوں تاکہ اس کو کنٹرول کر سکے، تو ایسی کمپنی کو ہم کہیں گے ہولڈنگ کمپنی۔
یا اور ٹیکنیکل الفاظ میں وہ کمپنی جو کہ کسی سبسڈری کو کنٹرول کرتی ہو، مینیج کرتی ہو، تو ایسی کمپنی کو ہم کہیں گے ہولڈنگ کمپنی۔ سبسڈری کمپنی وہ کمپنیز ہیں جس کو ہولڈنگ کمپنی کنٹرول کرتی ہو، یعنی سبسڈری کمپنی وہ کمپنی ہے جس کے بورڈ آف ڈائریکٹر زیادہ تر ہولڈنگ کمپنی کنٹرول کرتی ہو، یعنی کوئی اور کمپنی کنٹرول کرتی ہو، یا ہولڈنگ کمپنی کے یعنی کسی اور کمپنی کے اس کمپنی کے اندر آدھے سے زیادہ شیئرز ہوں، جس کی وجہ سے وہ آدھے سے زیادہ ووٹنگ رائٹس کنٹرول کرتا ہو، چاہے ہولڈنگ کمپنی کے خود کے 50% شیئرز ہو اس سبسڈری کمپنی میں، یا اس ہولڈنگ کمپنی کے کسی اور سبسڈری کے اس کمپنی کے اندر 50% سے زیادہ شیئرز ہوں، یا سب ملا کے اس کے 50% سے زیادہ شیئرز بنتے ہیں، تو تمام صورتوں میں یہ کمپنی سبسڈری کمپنی کہلائے گی، اور جس کمپنی کے اس کمپنی کے اندر یعنی اس کمپنی کے شیئرز میں سے 50% شیئرز ہیں، اس کو ہم اس کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی کہیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہولی اونڈ سبسڈری۔ ہولی اونڈ سبسڈری وہ سبسڈری ہے جس میں ہولڈنگ کمپنی اس کمپنی کے تمام شیئرز کنٹرول کرتی ہو، تو ایسی کمپنی کو ہم کہیں گے ہولی اونڈ سبسڈری۔ کمپنیز کی اس کلاسیفیکیشن میں یا ٹائپس میں ہمارے پاس لاسٹ جو ٹائپ ہے جو اس بک میں ہے وہ ہے فورن کمپنی۔ فورن کمپنی وہ کمپنی ہے جو کہ پاکستان سے باہر رجسٹرڈ کی گئی ہو، انکارپوریٹ کی گئی ہو، چاہے ایسی کمپنی کا کوئی سیٹ اپ یعنی کوئی آفس پاکستان میں موجود ہو، یا وہ کسی ایجنٹ کے تھرو یہاں پہ بزنس کرتے ہو، یا وہ کمپنی فزیکلی یعنی خود یہاں پہ اس کی برانچز وغیرہ موجود ہو، یا وہ کمپنی یہاں پہ آئی ہو، یا اس کے علاوہ وہ کسی الیکٹرانک طریقے سے یہاں پہ ڈیلنگ یا کسی بھی طریقے سے پاکستان میں بزنس کرتی ہو، تو ایسی کمپنی کو ہم کہیں گے فورن کمپنی۔ آسان الفاظ میں یہ کہ وہ کمپنی جو کہیں باہر کسی دوسرے ملک میں رجسٹرڈ کی گئی ہو اور وہ پاکستان میں بزنس کر رہی ہو، چاہے وہ یہاں پہ خود موجود ہو یا نہ، اس کا آفس ہو یا نہ ہو، ایجنٹ ہو یا نہ ہو، جس بھی طریقے سے وہ پاکستان میں بزنس کر رہی ہو، تو اس کو ہم پاکستان میں فورن کمپنی کہیں گے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس آتی ہے کمپنی سیکرٹری کی۔ تو کمپنی سیکرٹری وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ سیکریٹریل ڈیوٹیز یعنی سیکرٹری کے کام سر انجام دیتا ہے کسی بھی کمپنی میں، اور اس کو کسی سیکرٹری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس وہ کوالیفیکیشن وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ سیکرٹری کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ سیکرٹری کے لیے لازمی ہے، تو ایسے بندے کو ہم کمپنی سیکرٹری کہیں گے۔ اب سیکرٹری کی کیا ڈیوٹیز ہوتے ہیں، کیا کام ہوتے ہیں، وہ کمپنی میں کون کون سے خدمات سر انجام دیتا ہے، تو یہ تمام ہم پڑھیں گے سیکریٹریل پریکٹسز کے سیکشن میں جو آپ کے کورس کا حصہ ہے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے کمیشن کی۔ کمیشن کو اس لاء میں اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کمیشن کی میننگ اس بک میں، اس لاء میں، اس ایکٹ میں وہ ہوں گے جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997 میں دیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں کمیشن کا یہاں پہ مطلب SECP ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ کمیشن کی ڈیفینیشن یا میننگ وہی ہوں گے جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997 میں دیے گئے ہیں۔ اب سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997 میں اس کی ڈیفینیشن کیا کی گئی ہے، تو آپ کے لیے میں وہ یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح کی گئی ہے کہ SECP یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان خود ایک کمپنی ہے، یعنی ایک کارپوریٹ باڈی ہے جس کی پرپیچول سکسیشن ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو پرپیچول سکسیشن کے مطلب کا پتہ ہوگا، جس کی لمبی لائف ہے، کنٹینیوس لائف ہے، کیونکہ ہر کمپنی کنٹینیوس لائف ہوتی ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں دوبارہ شروع سے آپ کو بتاتا ہوں کہ SECP خود ایک کارپوریٹ باڈی ہے، یعنی کمپنی ہے جس کی پرپیچول سکسیشن ہے، اپنا کامن سیل ہے، یہ کسی کے اوپر کیس کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر بھی اس کے اپنے نام سے کیس ہو سکتا ہے، اور یہ وہ تمام کام کر سکتی ہے
جو اس کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997 کے مطابق اختیار ہے، اور یہ کسی بھی بندے یا کمپنی یا بزنس کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے، کانٹریکٹ کر سکتی ہے، کوئی چیز خرید سکتی ہے، کسی کو چیز بیچ سکتی ہے، کسی چیز کو ہولڈ کر سکتی ہے، یہ موویبل اموویبل پراپرٹی لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی کو اپنے فرائض دے سکتی ہے، حوالہ کر سکتی ہے، کسی کو کوئی چارج دے سکتی ہے، کوئی چیز گروی رکھوا سکتی ہے، کسی کو نکال سکتی ہیں، کسی کو اپنی اثاثے ٹرانسفر کر سکتی ہیں، کسی کو اپنے اثاثے دے سکتی ہیں، اپنے اثاثوں کو بیچ سکتی ہیں، اپنی موویبل اور اموویبل پراپرٹی کے اوپر یہ کوئی بھی ڈیل کر سکتی ہے جو اس کو مناسب لگے۔ یعنی کسی بھی کمپنی کی طرح اس کے پاس تمام وہ اختیارات حاصل ہیں جو کسی کمپنی کے اپنے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ایکسپرٹ کی۔ تو کمپنیز ایکٹ 2017 ایکسپرٹ کو اس طرح ڈیفائن کرتی ہے کہ ایکسپرٹ میں انجینئرز بھی آ سکتے ہیں، ویلیور آ سکتے ہیں، ایکچوئری آ سکتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی آ سکتے ہیں، کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کے پاس یہ پاور اور اتھارٹی ہو کہ وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے کسی معاملے کے اوپر، کسی لا کی نگرانی میں جو کہ اس وقت رائج ہو، یا پھر کوئی ایسا بندہ جس کو کمیشن نے آتھورائز کیا ہو۔ یعنی ایکسپرٹ کوئی بھی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو کسی خاص معاملے میں کسی خاص لا کے مطابق وہ ایکسپرٹیز رکھتا ہو اور اس کے مطابق وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتا ہو، یا کمیشن نے کسی بندے کو ایکسپرٹ نوٹیفائی کیا ہو تو ایسے بندے کو ہم ایکسپرٹ کہیں گے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں وہ ادارے آتے ہیں جو کہ چاہے پاکستان کے اندر بنے ہوں یا پاکستان سے باہر بنے ہوں، لیکن وہ ایسے بزنس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں جو بینکنگ نوعیت کے ہوں، یا بینکنگ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں، یا بینکنگ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہو، یا بینکنگ کو اسسٹ کرتے ہو، چاہے وہ پاکستان میں خود کریں یا پاکستان میں اپنے کسی برانچ کے ذریعے ایسے ٹرانزیکشنز کریں، ایسے بزنس کریں، ایسے ایکٹیویٹیز کریں۔ ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں گورنمنٹ کے ادارے بھی شامل ہیں، جس میں سیونگ بینکس ہو گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہم ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن میں نہیں رکھیں گے۔ یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے زمرے میں لمیٹیشن میں نہیں آتا، اس کو ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس لا کے مطابق نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں مضاربہ بھی آتا ہے، مضاربہ مینجمنٹ کمپنی بھی آتی ہے، لیزنگ کمپنی بھی آتی ہیں، انویسٹمنٹ بینکس بھی آتے ہیں، وینچر کیپٹل کمپنی بھی آتی ہیں، فائنینسنگ کمپنی بھی آتی ہے، ایسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی آتی ہے، کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن بھی اس میں آتے ہیں، تو یہ ان کو بھی ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ ادارے جن کو گورنمنٹ آف پاکستان آتھورائز کریں اور ان کو کسی لا کے انڈر فائنینشیل انسٹیٹیوشن ڈکلیئر کریں تو ایسے اداروں کو بھی ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہیں گے۔ فائنینشیل پیریڈ کو اس لا میں، اس ایکٹ میں اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ دورانیہ، وہ پیریڈ جس کے لیے اس لا کے انڈر، اس لا کے تحت کسی بھی کمپنی یا کارپوریٹ باڈی سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مانگے جائیں تو اس کو ہم کہیں گے فائنینشیل پیریڈ۔ اس میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ فائنینشیل ایئر نہیں ہے، فائنینشیل ایئر اور فائنینشیل پیریڈ میں یہاں پہ فرق ہے۔ فائنینشیل پیریڈ کوئی بھی عرصہ، کوئی بھی دورانیہ ہو سکتا ہے جس دورانیے کے لیے اس ایکٹ کے انڈر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ مانگے جائیں یا بنوائے جائیں، تو ایسے ڈیوریشن کو، ایسے عرصے کو ہم کہیں گے فائنینشیل۔ فار ایگزامپل، اس ایکٹ کے انڈر کسی کمپنی سے جنوری سے لے کر سپتمبر تک کا ڈیٹا مانگا جائے، سپتمبر تک کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مانگے جائیں، یا کسی کمپنی سے 2011 سے لے کر 2019 تک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مانگے جائیں، تو اس پیریڈ کو ہم کہیں گے فائنینشیل پیریڈ۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ کے اس ایکٹ کے مطابق کیا ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟
تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آتی ہیں بیلنس شیٹ یعنی فائنینشیل پوزیشن کی اسٹیٹمنٹ جو کہ سال کے آخر میں بنائی جاتی ہے. پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ آپ اسے کہتے ہیں یا انکم اسٹیٹمنٹ آپ اسے کہتے ہیں, جس میں انکم اینڈ ایکسپینڈیچرس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی ہے. کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے, وہ نوٹس جو چھوٹے چھوٹے نیچے دیے گئے ہوتے ہیں جس میں اکاؤنٹنگ پالیسیز اور انفارمیشن دی گئی ہوتی. اس کے علاوہ پرانے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کمپیریزن کے اسٹیٹمنٹس, یعنی اس کو کمپیریٹو انفارمیشن ہم کہتے ہیں یا کمپیریٹو اسٹیٹمنٹس بھی سے ہم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ جو آپ سے مانگا جائے انڈر کمپنیز ایکٹ 2017, اس کو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کہیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے فائنینشیل ایئر. تو فائنینشیل ایئر اس ایکٹ کے مطابق وہ ڈیوریشن ہے جس کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں اور وہ میٹنگ کے سامنے پیش کی جائیں. یاد رکھیں فائنینشیل ایئر ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا سال ہو یا پورا سال نہ ہو, یعنی سال ہو یا سال سے کم ہو, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن جس دورانیے کے لیے جس پیریڈ کے لیے آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں پراپرلی کمپلیٹلی اور اس کو میٹنگ کے سامنے جنرل میٹنگ میں رکھتے ہیں تو اس کو ہم فائنینشیل ایئر کہیں گے, اس دورانیے کو ہم فائنینشیل ایئر کہیں گے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے میمورینڈم کی. تو میمورینڈم کا یہاں پہ مطلب میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے جو کہ اوریجنل بنایا گیا ہے اور اس میں وقتاً فوقتاً چینجز کی گئی ہیں. تو جو لیٹسٹ آپ کے پاس ورژن ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن کا, تو اصطلاح میں جب بھی میمورینڈم کا ذکر آئے گا تو اس سے مطلب لیٹسٹ ورژن آف میمورینڈم آف ایسوسیشن ہوگا. آرٹیکل سے یہاں پہ مطلب آرٹیکلز آف ایسوسیشن آف اے کمپنی ہوں گے, اور وہ بھی لیٹسٹ یعنی چینجز کے ساتھ, جس میں اگر بعد میں چینجز کی گئی ہوں تو جو لیٹسٹ ورژن آف آرٹیکل ہوگا تو اس آرٹیکل آف ایسوسیشن کو ہم یہاں پہ آرٹیکل کہیں گے. نیکسٹ جو ٹاپک ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے ریزولوشن کے بارے میں. تو ریزولوشن دو ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آرڈنری ریزولوشن. آرڈنری ریزولوشن وہ بات, وہ کام, وہ تحریک ہوتی ہے جس کو آپ میجورٹی سے منوا لیتے ہیں. یعنی کسی بات پہ ووٹنگ ہو اور اس میں میجورٹی یعنی 50% سے زیادہ لوگ ووٹ جس حق میں دیں, جس بات کی طرف دیں, اس کو ہم ریزولوشن کہیں گے. آرڈنری ریزولوشن وہ ریزولوشن ہوتا ہے جس میں کوئی قرارداد یا کام یا بات اکثریت کے ذریعے پاس کرائی جائے جنرل میٹنگ میں. یعنی اگر جنرل میٹنگ میں اکثریت 50% سے زیادہ لوگ کہیں کہ جی یہ کام ہونا چاہیے یا یہ کام نہیں ہونا چاہیے, جس بھی طریقے سے وہ پاس ہو اس کو ہم آرڈنری ریزولوشن کہیں گے. یہ ووٹنگ چاہے پوسٹل کے ذریعے ہو, چاہے وہاں پہ میٹنگ کے دوران ہو, خود پریزنٹ ہو کے ہو, کسی پراکسی کے ذریعے ہو ووٹ کریں, یا کسی اور ذریعے سے آن لائن طریقے سے کرائی جائے, جس بھی طریقے سے ووٹنگ کرائی جائے. لیکن اگر اس میں 50% لوگ کہیں یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, 50% سے زیادہ لوگ جس کو پاس کریں یا 50% سے زیادہ لوگوں کے ذریعے جو پاس ہو سکے, ایسے ریزولوشن کو ہم کہیں گے آرڈنری ریزولوشن. اور دوسرا ریزولوشن ہے اسپیشل ریزولوشن. اسپیشل ریزولوشن وہ ریزولوشن ہے, وہ تحریک ہوتی ہے جس کو پاس کرنے کے لیے کم از کم 3/4 میجورٹی چاہیے ہو. یعنی 75% سے زیادہ یا 75% لوگ اگر کسی بات کو, کسی تحریک کو, کسی کام کو پاس کریں تو وہ پاس کنسیڈر ہوگا. تو ایسے ریزولوشن کو اسپیشل ریزولوشن کہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اسپیشل ریزولوشن کے اوپر ووٹنگ کرانے سے 21 ڈیز 21 دن پہلے آپ نے تمام شیئر ہولڈرز کو نوٹس دینا ہے اور اس کو اس ریزولوشن کے بارے میں بتانا ہے کہ نیکسٹ جنرل میٹنگ میں ہم اس ریزولوشن کے اوپر ووٹنگ کریں گے. ووٹنگ ایک بار دوبارہ بتا دو کہ ووٹنگ جس بھی طریقے سے ہو, چاہے وہ پوسٹل کے ذریعے ہو, پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہو, بندے خود آ کے لائیو ووٹنگ کریں یا اپنی پراکسی کے ذریعے ووٹنگ کرائیں, جس بھی طریقے سے ووٹنگ ہو. لیکن اسپیشل ریزولوشن میں کوئی بھی ریزولوشن یا کام 75% ووٹس یعنی 3/4 ووٹ سے پاس ہوگا. جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ فرینڈس, امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے یا کوئی پوائنٹ جو آپ کو کلیئر نہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.
میں کوشش کروں گا کہ اس کا بروقت جواب دے سکوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے باقی ویڈیوز بھی آپ کو ملیں اور بروقت ملیں تو اس کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، جس کا نام ہے نالج کارنر اسپیشل۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔